السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے اور مسلمان ہیں کہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور جاگنے کا نام نہیں لے رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 میں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ کفر کی کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت سے پہلے تباہ و برباد کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے۔ یہ کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں عرش عظیم پہ لکھا ہوا ہے، تو یہ عذاب خاص پاکستان پر آنے والا ہے۔ اور مساجد میں، ٹائل میں، ماربل میں، جاماز میں اور مساجد کے منبر میں اور دیواروں میں اور فرش پر اور قالین، مسجد کے قالین میں بتوں کی تصویریں بنوا کر ان کو پجوایا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء کرام جو ISI کی رپورٹ ہے یعنی انٹر سروس انٹیلیجنس کی، کہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء کرام مسلمان کے بھیس میں یہودی نکل آئے ہیں۔ تو جب تک کہ مسلمان قرآن پاک خود ترجمے سے نہیں پڑھیں گے کبھی بھی اصل دین اسلام پر واپس نہیں آ سکتے، اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل سنت کو مضبوطی سے تھام نہیں لیں گے۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کے نام دیے ہوئے ہیں، ود، سوا، یعوق، یغوث، لات، منات، عزا، بال۔ اور ہماری یہودی کمیونٹی نے مسلمانوں کو یغوث بت کی پوجا پر لگا دیا ہے، جسے مساجد میں یا غوث کہہ کر پکارا جا رہا ہے، جو ایک بت کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اور ہماری یہودی کمیونٹی کے مولانا الیاس اتار قادری مسلمانوں کو گمراہ کروا کر ان کو دوزخ میں ڈلواتے جا رہے ہیں۔ یہ میں بتا دوں کہ جو مسلمان کے بھیس میں ہو اس کو قرآن پاک میں منافق کہا گیا ہے۔ اور ہماری یہودی کمیونٹی کی شوکت خانم کا بیٹا عمران خان، جو آخری نبی الزما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلم کھلا دشمن ہے، اور جس نے پاکستان کو توڑنے کے لیے 80 ارب روپے کی ڈیل کی تھی، جس کا ثبوت یوٹیوب اینکر زنیرہ مہم اور سیاسی ڈیرہ کے حسن چٹھا صاحب دے چکے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بر وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاک فوج کو اور اشرافیہ کو ہوش آیا کہ یہ تو پاکستان کو توڑنے جا رہا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آیت ترجمہ موجود ہے کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ یہودی آپ کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں گویا اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے دلوں میں بغض ہے، کفر ہے، نفاق ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، جلن ہے، تکلیف ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسماعیل سے کیوں ہے، بنو اسحاق سے کیوں نہیں ہے؟ تو ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ تھے تو دونوں ایک ہی والد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، جبکہ اس وقت پاکستان بھر میں جو بم دھماکے ہو رہے ہیں اور جو مسلمان بھائیوں کو اور دوسرے مذہب کے بے گناہ لوگوں کو جو ہر روز گاڑیوں کے نیچے کچل کر شہید کیا جا رہا ہے اور دوسرے مذہب کے افراد کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ہماری یہودی کمیونٹی کی PTI ملوث ہے، جو ایک ملک دشمن جماعت ثابت ہو چکی ہے، جس کو اسرائیل سے بھی فنڈنگ آ رہی تھی اور انڈیا سے بھی۔ اب جس کو آخری نبی الزما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پر پانی پینا ہو، وہ ہماری یہودی کمیونٹی کی پیپسی کوک نہیں پیے گا، جس میں شراب بھی شامل کی گئی ہے۔ اور ہماری یہودی کمیونٹی کے عامر خان جو انڈین سپر اسٹار ہے، جس نے اس بات کا ثبوت دے دیا ہے کہ پیپسی میں ہارپک کا تیزاب شامل کیا گیا ہے تاکہ میرے مسلمان بھائی غزوہ ہند لڑ ہی نہ سکیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی غزوہ ہند کے میدان میں گیا، شہید ہو گیا یا غازی زندہ فاتح بن کر واپس لوٹ کر آ گیا، ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائے گا اپنے انتقال کے بعد، اپنے دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ اور جس نے میدان جنگ سے منہ موڑا، غزوہ ہند کے میدان سے منہ موڑا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے سخت عذاب میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور یہ قرآن پاک کی آیات ہے کہ جنگ میں سوائے اس صورت کے کہ تم اپنی فوج سے جا ملنا چاہو، اگر تم فوج سے بھاگ نکلے، بھگوڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کے بڑے سخت عذاب میں گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ اور کراچی جو ہے وہ زمین کے اندر دھنسنے جا رہا ہے، جو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے
کہ قرب قیامت میں زمین اندر دھسا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں رحمت میں حفاظت میں رکھے، اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں کو بھی، اور سب کو خود قرآن پاک ترجمے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن پاک محبت کی اور چاہت کی کتاب ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کی، جو جنت کی طرف جانے کے لیے پڑھنی پڑے گی میرے مسلمان بھائیوں کو اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی۔ اور میری ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں فردین سلطان کے نام سے، تو جس کو بھی سرچ کرنا ہو فردین سلطان کے نام سے اور محمد فردین سلطان کے نام سے سرچ کر سکتا ہے۔ اور شیطان کی پوجا بھی کروائی جا رہی ہے پاکستان میں، جس کے بارے میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں ایلومیناٹی فری میسن کام کر رہی ہے، یعنی شیطان کے پجاریوں اور یہودیوں کی عالمی دہشت گرد تنظیم، جو پوری دنیا میں فساد مچا کر دجال کے لیے آبادی کم کروائی رہی ہے، اور یہ کہ دجال آنے والا ہے، اور یہ سب تیاریاں دجال کے لیے کروائی جا رہی ہیں تاکہ مسلمان بہت آرام سے دجال کو خدا مان لیں، جبکہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے پاکستانی مسلمان بھائی اس کو ہرگز خدا نہیں مانیں گے، کیونکہ خدا ایک ہی ہے اور وہ اللہ اور ارحم الراحمین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات کہہ دی ہے کہ اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو تم اللہ کو جس نام سے پکارو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں رحمت میں حفاظت میں رکھے، اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مرد عورتوں بچوں بوڑھوں کو بھی، آمین یا رب العالمین اور رب الرحمین۔ اللہ حافظ۔